بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس آج بہت ساری اندر کی خبریں ہیں، آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک جیو کی طرف سے ایک جیو فیکٹ آیا ہے، جہاں پر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ کوئی حقیقت اگر کوئی جھوٹ پھیلایا رہا ہے تو اس کو ہم بریک کریں۔ جیو نے جیو فیکٹ کے نام سے کام شروع کر رکھا ہے۔ یہیں پر انہوں نے گفتگو کی ہے ڈیموکریٹک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے اوپر۔ یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو مارچ کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے سرویز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تقریباً 10 سروے یہ اب تک کر چکے ہیں۔ یہ کہاں سے کرتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ڈیٹا کہاں سے جاتا ہے؟ کبھی یہ 90,000 لوگوں سے مل لیتے ہیں، کبھی یہ 20,000 لوگوں سے مل لیتے ہیں، لیکن ان 90,000 کے اندر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں کسی کا نمبر، جن سے بھی ہم نے بات کی ہے ان کا نمبر نہیں آیا، پھر یہ 90,000 کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ بہرحال ان کا سیمپل بڑا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک تصویر جو ہے آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کا ایک حالیہ سیمپل ہے جو 91,000 لوگوں کے پاس یہ پہنچ گئے۔ کب پہنچے، کیسے پہنچے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے دکھایا یہ کہ اگر آپ غور کریں، آپ کو میں جواب دوں گا اس کا، کہ پاپولیرٹی آف پولیٹیکل لیڈرز ان پنجاب، کون سا لیڈر پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول ہے، تو آج کے وقت میں ان کے مطابق 70% پہ نواز شریف ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد مریم نواز کا نمبر آتا ہے جو کہ 18% کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بلاول بھٹو، پنجاب میں بہت مقبول ہیں، 5% ہے، اور اس کے بعد عمران خان ہے، 3% ہیں۔ اس کے بعد JUI کا نمبر، فضل الرحمان کا جو وہ ہیں JI، ان کا نمبر آتا ہے، وہ 1% ہیں، اور ادرز جو ہیں 3% ہیں۔ یعنی کہ ادرز میں انہوں نے عمران خان کو ڈال دیا ہے، ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی آپ ان کے چیک کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں سیٹ کیا ہوگی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی پنجاب کو PMLN کو ملنے والی ہیں، نون کو ملنے والی ہیں 240 سیٹ الگ الگ سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ PPP کو ملیں گی 30 سیٹ، اور ادرس کو ملیں گی 17، PTI کو 10 سیٹیں مل جائیں گی۔ ان کے حساب سے PTI الیکشن میں حصہ لے گی اور 10 سیٹیں بھی لے لے گی، اس کے مقابلے میں 240 ہمارے پاس ہوں گی۔ پھر یہ جو جتنے بھی انہوں نے کیے ہیں، اسٹڈیز میں کیے ہیں، وہ ایسا رہتا ہے کہ بہت زیادہ پنجاب خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ KPK میں اسمبلی سیٹس ہوں گی، ٹاپ پہ جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ آپ کو ابھی اس کے بارے میں پوری میں اطلاع دے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ANP ہے 1 سیٹ، PMLN 1 سیٹ، خود انہوں نے کہہ دیا ہمارے پاس 1 سیٹ آئے گی، اور PTI جو ہے وہ وائٹ واش ہوگی، یعنی کہ پورے KP کے اندر ایک بھی سیٹ نہیں لے پائیں گے عمران خان صاحب۔ یہ ان کا ایسا ماننا ہے۔ ہم لمبی بات نہیں کرتے، لیکن اس کے بارے میں جیو فیکٹ کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کا کوئی وجود ہمیں ملا ہی نہیں سرے سے۔ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے نمبر کیا ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے، ان سے کیسے بات کی جائے، ان سے یہ تو کیا رابطہ کریں گے، ہم ان سے کیسے رابطہ کریں، کوئی یہاں پر ممکنات رکھی ہوئی نہیں ہے۔ مارچ میں بنا ہے، ٹوٹل فالوورز 550 ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، کون ان کو فالو کر رہا ہے؟ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جو پاپولیرٹی آف پنجاب لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بالکل رپورٹ تو یہ وہی ہے جو عمران خان نے دکھائی تھی اسکرین کے اوپر، لیکن یہ اس کو الٹ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو عمران خان تھا اس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھی کہ 70% ہے پنجاب میں، تو وہ اس کو انہوں نے نواز شریف 70% کر دیا ہے۔ فگر تصویر وہی ہے، صرف شکلیں اور نام بدل دیے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر آج بھی آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو کوئی فون نمبر، کوئی پرسن، کوئی نمائندہ، کوئی ایڈریس، کوئی آفس، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ کس طرح ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ممکنات ہے ہی نہیں۔ تو اس کو انہوں نے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ ایک جتنی بھی ریسرچ آ رہی ہیں، یہ شیئر تو بہت ہو رہی ہیں، 8 لاکھ شیئر ہو رہی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی جان جائیے کہ ایسا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں، ایسا جیو فیکٹ کا ماننا ہے۔ اب میں آپ کو فضل الرحمان کے بارے میں بتاؤں کہ جہاں تک بات بلوچستان کی ہے اور KPK کی ہے، وہاں پر انہیں کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہاں پر اگر عمران خان کو نہیں آنے دیا گیا تو بیک اپ کے اوپر اتنا بڑا پلان بنا ہوا ہے، یعنی کہ پرویز خٹک پہلے سے ہی وہاں پر اتنا سب کچھ کر چکے ہیں کہ وہاں پر فضل الرحمان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ کچھ کوشش بھی کی کہ کوئی ہماری کو سن لے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے میں نہیں بول سکتے، بیکاز یہ آپ کا مسئلہ ہے، الیکشن آپ نے لڑنا ہے، پارٹی آپ کی ہے، کریں آپ۔ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ مطلب اتنا زیادہ بچ جاؤ، اب لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہو، جب کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر الیکشن میں بھی کھڑے ہو جانا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو۔ بہرحال اسی طریقے سے جو شکل نظر آ رہی ہے، جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے PPP کا، نون لیگ کا اور PPP کا، وہاں پر ان کو پنجاب کے اندر کوئی اکثریت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنی سیٹیں ہی لیں گے، اور اس کے اندر بھی
کوئی ٹکٹ اگر مل رہے ہیں تو وہ بھی ڈر ڈر کے لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لے رہے ہیں وہ شک و شبے پہ لے رہے ہیں کہ کیا پتہ ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے. لیکن اگر سپورٹ نہ ملی تو پی 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 بھی فارغ ہے اور نون لیگ بھی فارغ ہے، ایسا جو رپورٹ کہہ رہی ہیں ہم کو، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو ان کی بہت سخت زبان ہم سن رہے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے، آئی جی پنجاب کو بھی بلایا ہوا ہے اور ڈی جی رینجر صاحب کو بلایا ہوا ہے کہ یہ جو منظم گروپ ہے، مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بادی النظر میں ایک منظم گروپ ہے جو باقاعدہ پولیس کی وردی پہن کر اور رینجر کی وردی پہن کر لوگوں کو گھر سے اٹھا رہا ہے. تو اگر اس گروپ کا صفایا نہیں، کیونکہ وہ جب اٹھا لیتے ہیں تو جب اس کی ویڈیوز آ جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں. تو اگر یہ آپ کے بندے نہیں ہیں تو یہ واقعہ 10 بار تو ہو چکا ہے، تو پھر وہ چھوڑتے کیوں ہیں؟ مطلب باقاعدہ اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اب اس کے اندر اگر کوئی اور فیکٹر نہیں ہے اور یہ واقعی پولیس والے نہیں ہیں، رینجر والے نہیں ہیں، تو پھر ایک اور معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو بیچ میں اور تاوان کے لیے یہ کام ہو رہا ہو. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ اب تک جتنے لوگ بھی واپس گھر آئے ہیں وہ کسی موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے بات. تو اگر وہ کریں گے یا وہ شکایت کریں گے تو بات ہوگی کہ وہ تاوان دے کے آ رہے ہیں یا فری میں آ رہے ہیں. اگر تاوان دے رہے ہیں تو پھر تو واقعی پولیس والے اور رینجر والے نہیں ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی کہ آئی جی جو اسلام آباد ہے، اس بات کے اوپر ان کی نوکری جا سکتی ہے. یہ آپ کو میں انفارم کر دوں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں اس ٹائم جو پوزیشن ہے سیاست کی، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ابھی بھی چھوڑنے کا جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں. اب اس کے اندر جو معاملات آیا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، محمود مولوی کی، فاوا چودھری کی، اور جو گورنر سندھ پہلے تھے ان کی. یہ تمام چیزیں ہوئیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی 2-4 دن میں آپ سن لیں گے کہ حالات اور واقعات جو بڑے زبردست ہو جائیں گے اور پارٹی کے اندر سے پارٹی بن جائے گی، ایک نئی چیز بھی وجود ہو سکتی ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جو بھی سیٹنگ بٹھا رہا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھنی ہے. وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپنلی ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ بندے میرے پاس آ چکے ہیں، بڑے بڑے نام آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ کے پی کے سے ان کے پاس کوئی بڑا نام نہیں آیا. مطلب اصولاً ہونا ہی چاہیے تھا کہ کم از کم پرویز خٹک، کم از کم اسد عمر، کم از کم یہ نام ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر وہ نام بھی نہیں آ رہے تو پھر کیا آ رہا ہے ان کے پاس؟ کیا آیا ان کے پاس؟ کے پی کے سے. کے پی کے سے ان کے پاس زیرو ہے. کے پی کے بالکل الگ بہیو کر رہا ہے اس ٹائم. کے پی کے سے کوئی ہمیں بڑا نام ٹوٹتا ہوا بھی نہیں ملا. اگر پرویز خٹک یا اسد کیسر کی جو ہم نے گفتگو سنی ہے، گفتگو تو خیر اسد کیسر نے تو کی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں صدارت چھوڑ رہا ہوں، اس ٹائم کر رہا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا نقصان جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے، جس نے کمر توڑ دی ہے، وہ بزدار صاحب کا ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں شریف آدمی ہوں. یہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ وہ شریف آدمی ہیں اور وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں. جبکہ ان کے بارے میں منظور وسان نے ایک بات کر دی. انہوں نے بولا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ جس انسان نے کبھی سیاست کی ہی نہیں ہے وہ بھی سیاست چھوڑ رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے ان کے لیے. بہرحال آپ آ جائیے مین مدعے کے اوپر کہ اگر محمود مولوی کی بات یا فواد چودھری کی بات مان لی جائے کہ ان کی کامیاب ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اگر یہ بات مان لی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فواد چودھری جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. کوئی شیڈول نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ان کو باقاعدہ الگ سے بٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو سیٹ ارینجمنٹ دی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ دیکھا گیا. جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ جی بالکل الگ ماحول تھا وہاں پر. اور اس طریقے سے اب ایک جگہ پہ اور گئے، وہاں پر بھی یہی ہوا، الگ ماحول تھا وہاں پر بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اگر پارٹی بناتے ہیں تو وہ تو ایک نااہل انسان ہے. اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں اچھائی برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا، خالی آپ نے خود سمجھنا ہے. نواز شریف سے اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ بھی اس ٹائم ایک نااہل انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں پروسیس کے حساب سے. ویسے تو وہ اچھے انسان ہیں مگر نااہل ہیں اکارڈنگ ٹو دا آئین، ٹھیک ہے؟ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایک اہل انسان ہیں، یعنی کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر اگر جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی کو کسی بھی طریقے سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں؟ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ان میں آپس میں اختلاف ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ایگری، میں مانتا ہوں کہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو وہ ایک دوسرے سے بالکل بھی ان کا آپس میں کوئی بھی آپس میں وہ نہیں تھا، اختلاف تھا. اگری. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک فارمولہ لگ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پی ایس پی اینڈ ایم کیو ایم فارمولہ. تو وہ کہتے ہیں اگر پی ایس پی ایم کیو ایم کے اندر گر سکتی ہے، ضم ہو سکتی ہے،
اپنے آپ وجود ختم کر سکتی ہے, مٹا سکتی ہے, تو اس طریقے سے شاہ محمود قریشی بھی جہانگیر ترین کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ بہت مطلب وہ کہتے ہیں وہ بھی ناممکن تھا PSP کا ختم ہونا, اور یہ بھی ناممکن ہے شاہ محمود قریشی کا نام, مگر وہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو جائے گا, یہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میرا کیا سوال پیدا ہوگا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے؟ پھر لیڈ ہی کریں گے, ظاہر سی بات ہے. تو کیا جہانگیر ترین نے جو اپنے جہاز و رکشا بنایا ہوا ہے, تو کیا یہ پوری کی پوری محنت, بھاگ دوڑ, پیسہ جمع کرنا, ایفرٹ, یہ تمام چیز کو ایک دم سے شاہ محمود قریشی صاحب اٹھا لیں گے؟ کیا یہ ہوگا؟ تو اس بات کو کیا جہانگیر ترین صاحب قبول کر لیں گے؟ یہ ہوگا, یہ سوال ہے. اور اس بات کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ سیاست میں ہر چیز آن رہتی ہے ہمیشہ, کوئی اس میں انا نہیں ہوتی, کوئی اس کے اندر تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب ایک معاملہ آپ کو میں بتا دوں اندر کا, وہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس پیغام آیا تھا. یہ بات آپ کو میں انفارم کر دوں, اور یہ بابسوخ ذرائع ہیں. عمران صاحب کے پاس پیغام آیا تھا, اور کامران خان صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ شہباز شریف سے مل کے اپنے معاملات کو سیدھے کر لیں, الیکشن کی ڈیٹ بھی بیٹھ کے طے کر لو, آپس میں وہ کر لو, کوئی مذاکرات بھی کر لو, اور آپس میں کوئی جو بھی کہتے ہیں نا, آپس کو کیا کہتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں آپس میں, وہ کانٹریکٹ, میثاق جمہوریت بھی کر لو. ٹھیک ہے, تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, ان کے بھی معاف ہو جائیں گے, آپ ہنسی خوشی اپنے الیکشن کر سکتے ہو, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آرمی چیف سے ملنا ہے, یہ انہوں نے کہا. تو ان کو جواب ملا کہ آرمی چیف اس ٹائم نیوٹرل ہیں, اور وہ اس پورے چیز میں نہیں آنا چاہتے, وہ بالکل سیاست کے اندر نہیں آنا. کیوں ملیں آپ سے؟ وہ نہیں ملنا چاہتے آپ سے, وہ نہیں ملیں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں سیاست سے. تو سیاستدان آپس میں بیٹھیں, میں نہیں بیٹھوں گا. تو اس کے اوپر پھر عمران خان نے کہا مجھے شہباز شریف سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز وہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, ان سے ملنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ NRO مانگ رہا ہے, میں NRO نہیں دوں گا. اب NRO کی بات ہو رہی ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین کو جوائن کر لیں گے؟ کیونکہ ایک فارمولا اور نظر آ رہا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہ ہو, ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے اور وہ 2 سال تک رن ہو. یہ بھی ایک تجویز ہے جو کہ دی جا رہی ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کوئی بھی آپس میں ملنے کو تیار نہیں ہو, مطلب نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے, پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں اگر آپ تیار ہو تو پھر آپ تیار نہیں ہو تو پھر آپ تیاری کرو, جب تک 2 سال تک ہم ٹیکنوکریٹ کو کر کے ملک کو اٹھاتے ہیں, کیونکہ بہت فائنینشلی حالت خراب ہے, اور ہم اناؤنس کر دیں گے. تو وہاں پر پھر مسئلہ آتا ہے کہ صوبوں میں کیا ہوگا, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایگری نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے اپنی حکومت ہی کرنی ہے, مجھے ٹیکنوکریٹ نہیں چاہیے, بیوروکریٹ نہیں چاہیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز بیٹھتی ہے. لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں, میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں, ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور جب یہ آن گوئنگ پروسیس کسی منظر پہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا, کہنے کو 2-3 دن لگیں گے اس کے اندر, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستے نکلنا شروع ہوں گے, اور 3 دن کے بعد سے آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی, پردہ ہٹنا شروع ہو جائے گا, آپ کے سامنے فلم کھلے گی انشاءاللہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.